وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہے ہیں اور اپڈیٹ یہ ہے کہ 176 ووٹ سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف منتخب ہو چکے ہیں۔ ریکویسٹ کیجئے آ جائیے تاکہ اناؤنس کر دیا جائے رزلٹ۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ اناؤنسمنٹ کی جانی ہے ایاز صادق کی جانب سے، اور اپڈیٹ یہ ہے کہ شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ 172 ارکان کی حمایت حاصل ہوتی ہے، لیکن شہباز شریف نے آپ کو بتائیں کہ 174 ووٹ حاصل کیے ہیں، جس کے بعد وہ نئے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، براہ راست کارروائی آپ نیوز 1 کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا، نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے گنتی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ایاز صادق جو اس وقت قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اب سے کچھ دیر کے بعد اعلان کریں گے کہ کتنے ووٹ شہباز شریف کو ملے۔ سادہ اکثریت کے لیے 172 ووٹ درکار ہوتے ہیں، اور جو شہباز شریف کی اپوزیشن اس وقت تھی وہ تمام تر ہی یہاں سے جا چکی ہے۔ سابق حکومت کے تمام ارکان نے مستعفی ہوئے۔ شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا، خطاب کے دوران اپنی جماعت کے تمام ارکان کو مستعفی ہونے کا انہوں نے کہا، اور اب معاملات آگے بڑھیں گے، استعفے پہنچیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ان کے استعفے قبول کرتے ہیں یا نہیں وہ ایک بات کا معاملہ ہے، لیکن اس وقت نئے قائد ایوان پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کے لیے اس وقت گنتی کا عمل مکمل ہو گیا۔ ایاز صادق اب سے کچھ دیر کے بعد یہ اعلان کریں گے کہ کتنے ووٹ شہباز شریف کو ملے۔ وہ اس وقت واحد امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، کیونکہ شاہ محمود قریشی اس عہدے سے مستعفی ہو کر پہلے ہی جا چکے ہیں۔ ایاز صادق نے اب سے کچھ دیر کے بعد اعلان کرنا ہے پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کے لیے۔ پاکستان کا 23واں وزیر اعظم کون ہوگا، اب سے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مشترکہ امیدوار شہباز شریف، جن کا دعویٰ ہے کہ 174 ارکان کی حمایت ان کو حاصل ہے، سادہ اکثریت 172 کی ہوتی ہے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم بننے کے لیے، اور اب سے کچھ دیر کے بعد ایاز صادق باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے کہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم نے کتنے ووٹ حاصل کیے۔ بالکل، اب سے کچھ دیر بعد یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا کہ آیا 23ویں وزیر اعظم پاکستان کے کون ہیں۔ اور اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کی اجلاس ہوا، جہاں پر یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہوا، اور اب ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے، اور اب صرف انتظار اس بات کا ہے کہ کب اسپیکر کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آیا کہ وزیر اعظم پاکستان کون بننے جا رہا ہے۔ ممکنہ طور پر 172 ارکان کی حمایت حاصل ہوتی ہے، اور یہ تعداد تقریباً مکمل ہے شہباز شریف کی جانب سے۔ اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ جب یہ اجلاس قومی اسمبلی کا شروع ہوا، اسی دوران آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ایک طویل خطاب کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے یہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور پی ٹی آئی کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور تمام تر اراکین قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے جو ہے ایوان سے باہر چلے گئے، جس کے بعد یہ ووٹنگ کا عمل شروع کیا گیا، اور اس کارروائی کی جو صدارت ہے وہ ایاز صادق کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے سونپ دی گئی، اور تبھی یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہوا، جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں آپ کو بتائیں اسپیکر ایاز صادق یہ اعلان کریں گے کہ آیا کہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کون ہیں۔ شہباز شریف ممکنہ طور پر پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم ہوں گے۔ انہیں کتنی اکثریت حاصل ہے، کتنے ووٹ ان کو ملے، اس کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اس وقت قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، وہ اب سے کچھ دیر کے بعد اعلان کریں گے۔ نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا، گنتی مکمل ہو چکی ہے، اب صرف اعلان ہونا باقی رہ گیا ہے۔ نئے قائد ایوان کے لیے تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب ہوئی، جس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے، اور پھر نئے قائد ایوان کے لیے آج ووٹنگ کا عمل بھی مکمل ہوا، گنتی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد جو اس وقت قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں پینل آف چیئرمین ایاز صادق، انہوں نے اعلان کرنا ہے، وہ اس وقت درخواست کر رہے ہیں اسمبلی میں موجود تمام ارکان کو، گیلری میں موجود تمام ارکان کو، جتنے بھی مہمان اس وقت موجود ہیں،
قومی اسمبلی میں ان سب کو کہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں اور باقاعدہ طور پر انہوں نے نئے قائد ایوان کا انتخاب کرنا ہے۔ 23ویں وزیر اعظم پاکستان کے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار شہباز شریف بنتے نظر آ رہے ہیں۔ 174 ووٹوں کی اکثریت کا دعویٰ 174 ووٹوں کی حمایت کا دعویٰ شہباز شریف اور ان کی جماعت کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اس وقت واحد امیدوار ہیں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے اس سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اور پھر اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا۔ ان کی تمام جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تمام ہی ارکان نے استعفے پیش کر دیے ہیں، اور جو اس وقت دائیں جانب کی نشستیں ہیں وہ مکمل طور پر خالی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ ایاز صادق اس وقت بات کر رہے ہیں۔ آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنی جماعت کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر کا الیکشن کنڈکٹ کرایا تھا اور رزلٹ بھی میرے ہاتھوں اناؤنس ہوا تھا، اور آج مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ پارٹی کے پریزیڈنٹ میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بھی الیکشن میں نے کنڈکٹ کرایا، اور الیکشن میاں محمد شہباز شریف صاحب has secured 174 votes. جی تشریف رکھیں پلیز، جی تشریف رکھیں۔ آپ چاہتے ہیں پروسیڈنگ رک جائے؟ آپ چاہتے ہیں پروسیڈنگ رک جائے؟ جی میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. یا آپ لوگ واپس جائیں یہاں سے، آپ لوگ ابھی گورنمنٹ میں نہیں آئے۔ رانا تنویر صاحب آپ گورنمنٹ میں نہیں آئے، واپس جائیے اپنی سیٹ پہ۔ بیٹھے بدلے لے رہا ہوں آپ سے۔ پلیز Now I request جی تشریف رکھیں، پلیز کائنڈلی تشریف رکھیں۔ Now I request please خاموشی۔ Now I request Mian Mohammad Shahbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. رکھ
جی تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں پلیز. شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. اسپیکر ایاز صادق نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا کہ 174 ووٹ شہباز شریف نے حاصل کیے، وہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے. جیسے ہی اعلان ہوا اس کے بعد شہباز شریف صاحب اپنی نشست سے اٹھے اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے انہوں نے وہاں پر جا کر فردن مصافحہ کیا، ان کا شکریہ. جس کے بعد ایاز صادق نے شہباز شریف سے درخواست کی کہ وہ اب وزیر اعظم پاکستان کی نشست پر آ کر بیٹھے. ایوان میں نعرے بازی کی جا رہی ہے شہباز شریف کے حق میں. شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. نئی کابینہ کا چناؤ ہوگا اور اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر مملکت کے امور آگے بڑھائے جائیں گے. شہباز شریف کے پاس جو بھی اس وقت ان کا شکریہ، ان کو مبارکباد دینے آ رہا ہے، وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو کر اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور جیسے ہی ایاز صادق نے اناؤنس کیا کہ شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں 174 ووٹ لے کر، شہباز شریف اپنی نشست سے اٹھے. جو اتحادی جماعتوں کے قائدین ہیں ان سے جا کر انہوں نے ان کی نشستوں پر ان کا شکریہ ادا کیا، مصافحہ کیا اور پھر واپس آ کر اپنی نشست پر براجمان ہوئے. لیکن ایاز صادق نے کہا کہ اب آپ وزیر اعظم پاکستان کی نشست پر آ کر بیٹھے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف 174 ووٹ لے کر پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار شہباز شریف نے یہ نشست جیت لی، یہ الیکشن جیتا. وزارت عظمیٰ کا شاہ محمود قریشی کوئی ووٹ حاصل نہیں کر سکے، ان کی جماعت نے بوائیکاٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ووٹ شاہ محمود قریشی کو نہیں پڑا. شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں. بالکل، آپ کو بتاتے چلیں شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاہ محمود قریشی اس الیکشن سے دستبردار ہوئے اور ان کی جانب سے بائیکاٹ کر دیا گیا، اور جس کے بعد وہ ایک بھی ووٹ حاصل نہ کر پائے اور شہباز شریف بآسانی 174 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور یہ پاکستان کے اب 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. ایاز صادق کی جانب سے باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے ان کو کی نشست پر آ کر بیٹھنے کی دعوت دی. جب ہی آپ کو بتائیں کہ قائد ایوان میں جتنی بھی بس ہو گیا، کافی ہو گیا، ابھی بہت موقع آئیں گے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد و ثنا اور تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنی کمال مہربانی سے اور اس ایوان میں فرنٹ بینچز پر تشریف فرما قائدین اور ہمارے تمام ان ساتھیوں کی کاوش، کمٹمنٹ اور کروڑوں عوام لوگ پاکستان میں ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو بچا لیا ہے. اور جناب اسپیکر، یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہوئی اور
حق کی کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، آج کا دن پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ اس ایوان نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم، جھرلو کی پیداوار وزیر اعظم کو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ بتایا ہے. اور عوام کی یہ خوشی کا اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 8 روپے اونچا گیا ہے. 190 سے واپس 182 پہ آیا ہے. تو یہ 8 روپے کم ہوئے ہیں. جو شخص یہ کہتا تھا کہ روپیہ 1 روپیہ بھی اوپر جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، یہ 8 روپے نیچے گیا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا اس ایوان پر بھرپور اعتبار اور اعتماد. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان